بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو سلام عرض کرتا ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ارمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جاری جو جنگ ہے کہ آخر ان دونوں ممالک کے درمیان مسئلہ کیا ہے، کس بات پہ یہ دونوں ممالک لڑ رہے ہیں۔ سب سے پہلے مختصراً بات کروں گا آذربائیجان پہ۔ USSR کا حصہ تھا، سوویت یونین کا۔ سوویت یونین جو 1922 سے 1991 تک ایسٹ یوریشیا میں ایک فیڈرل سوشلسٹ اسٹیٹ تھا، جس کی حکمرانی ایک کمیونسٹ پارٹی کر رہی تھی اور ان کا دارالخلافہ ماسکو تھا۔ 1990 کی دہائی میں جب سوویت یونین کا خاتمہ ہوا، ٹکڑے ٹکڑے ہوا، تو 30 اگست 1991 میں آذربائیجان نے ایک الگ ریاست کا اعلان کیا، جو 18 اکتوبر 1991 میں ایک انڈیپینڈنٹ ملک کے طور پہ قرار دے دیا گیا۔ اس کی جو آبادی ہے 2019 میں 9.981 ملین تھی، اور اس کا ٹوٹل رقبہ 86,600 کلومیٹر اسکوائر۔ دارالخلافہ اس کا باکو ہے اور سیمی پریزیڈینشیل اسٹیٹ ہے۔ اس کی آبادی 97% مسلمانوں پہ مشتمل ہے، لیکن آئینی طور پہ اس ملک کا کوئی بھی آفیشل مذہب ڈکلیئر نہیں ہے، اور اس کی جتنی بھی بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، جو حکمران طاقتیں ہیں، جو لیڈ کر رہے ہیں، جو ملک چلا رہے ہیں، وہ سارے سیکولرز ہیں۔ اسی طرح ارمینیا بھی سوویت یونین کا حصہ تھا۔ ارمینیا یورپ اور ایشیا کے درمیان ایک ملک ہے، اور جو سابقہ سوویت یونین تھا اس کا ایک حصہ تھا۔ اس کا دارالخلافہ یروان ہے، اور 1991 میں یہ بھی آزاد ہوا تھا، اور اس کی آبادی بھی 2019 میں 2.965 ملین تھی۔ اس ملک کا جو آفیشل مذہب ہے وہ ہے کرسچینٹی، اور یہ صدیوں پرانے ثقافت کے وارث ہیں۔ ابھی ان دونوں ممالک کے درمیان جنگ چل رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی ان کے درمیان جھڑپیں اور جنگیں ہوتی چلی آئی ہیں۔ ان کا جو اصل مسئلہ ہے وہ ایک علاقے پہ ہے، ایک ریاست ہے وہ بھی، جس کو ناگورنو قراباخ کہتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں ان کو آرتسخ سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ڈسپیوٹڈ لینڈ ہے جس پہ ارمینیا کا قبضہ ہے۔ جب سوویت یونین کا خاتمہ ہوا تو ناگورنو قراباخ نے 1991 میں بلکہ 1990 میں ایک الگ ریاست کا اعلان کیا۔ انٹرنیشنلی اس کو آذربائیجان کا حصہ قرار دے دیا گیا ہے، لیکن جب سوویت یونین کا خاتمہ ہوا تو انہوں نے الگ ریاست کا اعلان کیا۔ چونکہ اس ریاست میں، اس اسٹیٹ میں ارمینینز آباد ہیں، تو اس لیے ارمینیا کی حکومت کا تسلط ہے ادھر، ان کا ہی قبضہ ہے۔ یہ بھی ارمینینز ہیں اور عیسائی ہیں، لیکن آذربائیجان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ آذربائیجان کا علاقہ ہے، اور انٹرنیشنلی اس کو آذربائیجان کا علاقہ قرار دیا جا چکا ہے۔ 1988 تک آذربائیجان نے اس علاقے پہ کسی قسم کا پولیٹیکل ایکسرسائز نہیں کیا تھا، اور ان دونوں ممالک کے درمیان اس خطے پہ مختلف جھڑپیں ہوئی ہیں۔ ایک بڑی جنگ بھی ہو گئی تھی اسی ایریا پہ دونوں ممالک کے درمیان، جس میں تقریباً 30,000 لوگ مر گئے تھے۔ لیکن 27 ستمبر 2020 سے ان دونوں ممالک کے درمیان ایک دفعہ پھر جنگ چھڑ گئی ہے، اگر یوں کہیں کہ فل سکیل وار ہے، جس میں جیٹس، فائٹر جیٹس، ٹینک، توپخانے، ڈرونز کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور دونوں ممالک کی طرف سے ایک دوسرے پہ یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ سیویلینز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، سٹیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ابھی کل اتوار کو بھی دونوں ممالک نے ایک دوسرے پہ الزامات عائد کیے ہیں کہ ان کی افواج نے سٹیز پہ حملے کیے ہیں، تباہی مچائی ہے اور کیجوالٹیز ہوئی ہیں۔ اسی طرح ارمینیا نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے آذربائیجان کے ہیلی کاپٹرز، ان کے ٹینکس، ویہیکلز اور کچھ ڈرونز گرائے ہیں،
آذربائیجان نے بھی اسی قسم کے دعوے کیے ہیں. ارمینیا نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ آذربائیجان ترکی اور اسرائیلی ڈرون استعمال کر رہے ہیں. ترکی نے واضح طور پہ آذربائیجان کی حمایت کا اعلان بھی کیا ہے اور اس جنگ میں آذربائیجان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے. اس کے علاوہ ایک اور الزام جو ارمینیا نے لگایا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ایک فائٹر جیٹ Su-25 کو مار گرا دیا گیا ہے، جس میں ان کا پائلٹ بھی مر چکا ہے. لیکن انہوں نے الزام یہ لگایا ہے کہ اس طیارے کو ٹرکش F-16 سے مار گرایا گیا ہے. ترکی نے اس دعوے کو مسترد کیا ہے. بہرحال الزامات بھی لگ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ارمینیا ہے اس کی سپورٹ میں رشیا ہے، چونکہ رشیا کے ساتھ معاہدے ہیں جو سابقہ سوویت یونینز کے جو ممالک ہیں. ایران اس معاملے میں کلیئر سائیڈ نہیں لے رہا ہے. ایران اور جو UN ہے، یونائٹڈ نیشنز ہیں، فرانس ہے، انہوں نے جنگ بندی پہ زور دیا ہے، مذاکرات پہ زور دیا ہے، جبکہ OIC، اسرائیل، ترکی اور کچھ دیگر عرب ممالک نے آذربائیجان کا واضح ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ارمینیا جو ہے وہ اس جنگ میں غلط سائیڈ پہ ہے اور وہ آذربائیجان کی سائیڈ پہ کھڑے ہیں، ہر حوالے سے ان کی مدد کے لیے تیار ہیں. بہرحال حالات جو بھی ہیں، یہ علاقہ پہلے سے جنگوں میں، جھڑپوں میں، خونریزی میں مبتلا ہے. افغانستان، عراق، سیریا، لبنان، یمن، یہ جو ممالک ہیں یہ بھی ابھی جنگ زدہ ہو گئی ہیں. ایسے میں اگر اقوام متحدہ اور خطے کے جو باقی بڑے بڑے ممالک ہیں جیسے ایران ہے، ترکی ہے، رشیا ہے، فرانس ہے اور دیگر ممالک، اگر انہوں نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا، مذاکرات کی طرف نہیں گئے، اور دیگر جو ممالک ہیں انہوں نے بھی کسی ملک کا سائیڈ لیا، تو یہ خطہ ایک اور بحران کی طرف جائے گا، ایک اور سنگین صورتحال بن جائیں گی، خونریزی ہوگی اس علاقے میں، انسٹیبلٹی، انسیکیورٹی مزید بڑھ جائے گی، جس سے فائدہ صرف اور صرف کچھ ممالک کو ہوگا، جبکہ باقی جو لوگ ہیں خاص کر سیویلینز ان کا ہی نقصان ہوگا. پہلے سے جنگ زدہ علاقے میں مزید جنگ ہوگی، یہ علاقہ مزید تباہ ہوگا، برباد ہوگا. ہماری دعا ہے کہ پروردگار تمام انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. اللہ حافظ.